آپ فرماتے ہیں پس اگر خدا کا ایک پوشیدہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوتا اور اگر میرا کاروبار محض انسانی منصوبہ ہوتا تو ان مختلف تیروں میں سے کسی تیر کا میں ضرور نشانہ بن جاتا اور کبھی کا تباہ ہوا ہوتا، اور آج میری قبر کا بھی نشان نہ ہوتا، کیونکہ جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے اس کے مارنے کے لیے کئی راہیں نکل آتی ہیں۔ وجہ یہ کہ خدا خود اس کا دشمن ہوتا ہے، مگر خدا نے ان لوگوں کے تمام منصوبوں سے مجھے بچا لیا، جیسا کہ اس نے 24 برس پہلے خبر دی تھی۔ ماں سوا اس کے یہ کیسی کھلی کھلی دلیل ہے کہ خدا نے میری تنہائی اور گمنامی کے زمانے میں کھلے لفظوں میں ابراہیم احمدیہ میں مجھے خبر دی کہ میں تجھے مدد دوں گا اور ایک کثیر جماعت تیرے ساتھ کر دوں گا اور مزاحمت کرنے والوں کو نامراد رکھوں گا۔ ایک صاف دل لے کر سوچو کہ یہ کس قدر نمایاں تائید ہے اور کیسا کھلا کھلا نشان ہے۔ کیا آسمان کے نیچے ایسی قدرت کسی انسان کو ہے یا کسی شیطان کو کہ گمنامی کے وقت میں ایسی خبر دے اور وہ پوری ہو جاوے اور ہزاروں دشمن اٹھیں مگر کوئی اس خبر کو روک نہ سکے؟ پھر چوتھی شرط یہ تھی کہ مخالفوں نے جو اعتراض اٹھائے ان اعتراضات کا پورا جواب دیا گیا یا نہیں۔ یہ شرط بھی صفائی سے طے ہو چکی ہے، کیونکہ مخالفوں کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ بس ان کو جواب دیا گیا، قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور پھر دوبارہ دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ انہی کی زبان سے فرماتا ہے کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ پہلی آیتوں کو ساتھ ملا کر ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا اور ہماری پرستش کرنا؟ اور وہ جواب دیں گے کہ اے میرے خدا، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھے معلوم ہوگا کیونکہ تو عالم الغیب ہے، میں نے تو وہی باتیں ان کو کہیں جو تو نے مجھے فرمائیں، یعنی یہ کہ خدا کو وحدہ لا شریک اور مجھے اس کا رسول مانو۔ میں اس وقت تک ان کے حالات کا علم رکھتا تھا جب تک میں ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان پر گواہ تھا، مجھے کیا خبر ہے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اب ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے جب تک میں زندہ تھا۔ عیسائی لوگ بگڑے نہیں تھے، اور جب میں مر گیا تو مجھے خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا۔ بس اگر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک بگڑے نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں۔ پھر ما سوا اس کے عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اپنی بے خبری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے خدا، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت سے مجھے اپنی امت کا کچھ حال معلوم نہیں۔ بس اگر یہ بات صحیح مانی جائے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور مہدی کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑائیاں کریں گے تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی یہ آیت غلط ٹھہرتی ہے، اور یا یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے اور اس بات کو چھپائیں گے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور 40 برس تک رہے تھے اور مہدی کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے لڑائیاں کی تھیں۔ بس اگر کوئی قرآن شریف پر ایمان لانے والا ہو تو فقط اس ایک ہی آیت سے تمام وہ منصوبہ باطل ثابت ہوتا ہے جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ مہدی خونی پیدا ہوگا اور عیسیٰ اس کی مدد کے لیے آسمان سے آئے گا۔ بلا شبہ وہ شخص قرآن شریف کو چھوڑتا ہے جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے، پھر جب ہمارے مخالف ہر ایک بات میں مغلوب ہو جاتے ہیں تو آخرکار یہ کہہ دیتے ہیں کہ بعض پیشگوئیاں پوری نہیں ہوئیں، جیسے کہ آتم کی پیشگوئی۔ میں کہتا ہوں کہ اب آتم کہاں ہے؟ اس پیشگوئی کا تو ماحصل یہ تھا کہ جو شخص جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی وفات پائے گا، سو وہ آتم وفات پا گیا اور میں اب تک زندہ ہوں۔